السلام علیکم ایوریون، دس از ڈارک سول ہیئر۔ تو ہم نے اپنے چینل پہ شروعات کی ہوئی تھی مصحف ناول کی، آج اس کی ایپیسوڈ 2 ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 2 سے۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پر رکھے بینچ کی طرف آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا تھا۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، بورڈ میں رکھی کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتے بیٹھ گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے وہی کل والا اجرک کا کرتا اور جینز کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ سوچ وہیں فواد کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلدی نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا تھا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا جو تھی تو غفران چچا چچی فضا کی اماج کا، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، سو وہ اس کو عرصہ پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا حسن ہی تھا، سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا ہی دل چاہتا تھا کہ وہ کمرہ ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا، مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تھی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کے اچانک سوال اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 2 سال پہلے۔ یہ کس نے آپ کے لیے خصوصی جوڑ دی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ؟ اس نے غور سے اس کی چمک کو دیکھ کر کہا، بہت زیادہ۔ آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں، اور یہ کتاب یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال اور مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات، وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسے عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کسی پر اسرار بھید بری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ پھر آپ تو بہت مزے میں ہوں گے۔ آپ اس کو پڑھ کر سب کچھ جان لیتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہے۔ پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عمل؟ عملیات؟ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بچا۔ یہ تو کوئی سفلین کی ماہر بیٹھی تھی۔ اس نے ذرا احتراز برتنا چاہا۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات کر لے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں، اور ہر شے کے لیے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال اور مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد وہ سحر زدہ سی سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہوگی، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گی۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آتی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس، سیاہ فام لڑکی مسکرائی تھی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی ہے اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا، میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ خوفزدہ سی بس کی طرف لپکی تھی۔
آج راڈ پکڑ کر اندر چڑھتے اس سے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا تھا اور وہ جب خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی دوسری سیڑھی پر ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پر بر ڈالے لمحے بھر کو رکی۔ فادی کے لیے ہے جی، انہوں نے کل کہا تھا تو میرے پاس آج ٹائم تھا۔ آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو میں نے بنا دیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ وہ دوسری سیڑھی پر ٹرے اٹھائے کھڑی منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے تو وہ اوپر جا سکے۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟ آرزو زینے سے اتر کر اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ اماں بنا رہی ہیں، قورمہ بنا لیا ہے، ممی نے کہا بھی تھا۔ تم نے چیک کیا؟ اب سیدھے سیدھے کہہ دینا کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد کو دے کر اپنا نمبر بنا لیں تو پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ وہ کھٹ کھٹ سیڑھیاں اترتے کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی، مگر محمل کو معلوم تھا کہ اس کی آواز بلند آواز فواد سن چکا ہوگا اور اب آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ کام کس نے کیا تھا اور کون نمبر بنانا چاہ رہا تھا۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات کو کھانے پر جب مسرت نے چاکلیٹ سوفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا ہے محمل؟ جی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، 100 کام ہوتے ہیں مجھے، ایگزامز ہو رہے ہیں میرے۔ دل کرے گا تو بنا دوں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے دیں۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی، جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ نہ ہو۔ وہ تائیدن سر ہلا کر سوفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کی مومی چہرے پر جا کر ٹکتی تھی، جو بہت مگن سی ابھی تک کھانا ہی کھا رہی تھی۔ سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، جب وہ سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پر سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک سپنج پلیٹوں پر مارتے ہوئے اس صاف عام لڑکی کے متعلق سوچے جا رہی تھی، جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتراز برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پر سٹاپ جاتی اور بینچ پر بیٹھنے کے بجائے ذرا سے فاصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی اور نہ ہی قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس سے اور اس کی سیاہ جلد والی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیلگو سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی۔ بجلی چمکی اور یک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا۔ محمل جاؤ، مسرت سے کہو، بلکہ تائی مہتاب جو برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھی، اسے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی۔ اس کے چہرے پر بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کر لاؤ، ہاتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو اور معز کے لیے آلو کی چپس فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پر پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا، مگر تائی ابا اب بھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کر دوں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1,500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے، اور آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی بہت فیئر ہے، آپ پہ تو یہ ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی۔
محمل پیر پر تختی اندر آئی، آلو چھیل کر کاٹے بیسن گھول کر رکھا۔ تب تائی مہتاب نے آواز لائی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہے۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پر پٹکی۔ آلو کتلوں میں کاٹے تھے، اب پھر سے ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ مرچیں پیاز بھی کاٹنے پڑیں گے۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اماں بیمار تھی، صبح سے بخار تھا، سو اگر وہ نہ کرتی تو مسرت کو بیماری میں اٹھ کے کرنا پڑتا۔ وہ نہ بھی تو نہ کر سکتی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر پھسل رہے تھے۔ تبھی فواد ماں کو پکارتا کچن کے کھلے دروازے سے ٹھک کر رکا۔ کھلی جینز پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مفلر کی طرح دوپٹہ لپیٹے، بھوری اور اونچی نیل ٹیل باندھے، وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پر ٹک 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 پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پر چمک رہے تھے۔ محمل، وہ بے چین سا قریب چلا آیا۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگوں کو کیا؟ آپ لوگوں کو تو بس اپنے کھانوں سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ تڑح کر بولی۔ پھر بھی کسی نے کچھ کہا؟ یہاں کہتا کوئی نہیں ہے، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا۔ اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کریں، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کچھ نہیں، خیر بناؤ پکوڑے، اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو اس نے نفی میں سر جھٹکایا۔ وہ سب ایک جیسے تھے، بے حس، خود غرض اور مطلبی۔ اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے 2 منٹ میں ہی پکوڑے چٹ کر گئے تھے۔ اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پر لے کے جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد رکھو گے؟ کس سخی سے لپڑا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چچی کا بیٹا تھا اور ندا سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہ تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت، البتہ عادتوں میں وہ قدرے مختلف تھا۔ اس نے فضا چچی کی میٹھی زبان تو مستعار لی تھی، مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا، نرم گوشت، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی بھی وہ آفس سے آیا تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے لٹکائے آستینے فولڈ کیے بیٹھا۔ وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے کے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو محمل کا بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اسے دیکھا۔ کندھے پر پرس لٹکائے، بالوں کو ایک اسٹائل سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے اس کے اندر سے باہر آ رہی تھی۔ قدرے ناگواری سے دیکھا۔ ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ بولنے لگے، تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائیس لے کے جا رہے ہیں، سب کی سیٹیں پوری ہیں، تم باہر جا کے کیا کرو گی؟ سدرا تمسخرانہ ہنسی۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کی تو ایگزامز ہو رہے ہیں۔ فضا چاچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کے پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں، جاؤ شاباش، کورس کم از کم 2 دفعہ ضرور ریویو کرنا، ابھی سے شروع کرو گی تو ہی رات تک پورا ہوگا۔ تائی مہتاب نے فضا چچی کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر تیزی سے بولی، نا تم نے باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کر بستر پر پڑی ہے اور کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ بس مفت کی روٹیاں توڑے جاتے ہیں۔ فواد نے لمبے ورق کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش رہا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، بالآخر اس نے کہا، کوئی محمل سے بھی تو پوچھے وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں، اب اس سے پوچھتے رہیں، تائی بگڑ کر بولی۔ لمحے بھر کو
حسن لمحے بھر کو بالکل چپ ہو گیا، مگر فضا چچی نے بیٹے کے جھاڑے جانے پہ واضح برا مانا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تائی مہتاب سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ پیر پٹختی بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک پر سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیو وے پر نکلتی ہائیس دکھائی دی۔ اس میں دو لوگوں کی جگہ تو واضح طور پر بن جاتی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل ہی ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی آدھی پیالی حلق سے اتاری اور باہر نکل گئی۔ اسٹاپ پر معمول کی ٹھنڈ صبح اتری تھی۔ بینچ پر وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی بیٹھی خاموشی سے سیدھ میں دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے جمے تھے۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور مردہ تھی۔ سوچا کہ بینچ پر ہی سو جا کر بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹنے تھے تو اتنا کیا اعتراض برتنا۔ سیاہ نے ذرا گردن اس کی جانب موڑی۔ رات کو ٹھیک سے نہیں سوئی؟ بس ایسے ہی۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹھہر رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے، تمہارا دل غمگین ہے اور روح بوجھل ہے۔ تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ معلوم نہیں۔ اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ اندر دل زور سے دھڑکا تھا۔ اور تم مستقبل کے بارے میں خوف زدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔ اس نے اب وہ واضح چونکی تھی، بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور اپنی پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو، کچھ ایسا ہو جس سے تمہیں یہ تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگے، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ کر گرے، مال و دولت تم پر نچھاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کرو۔ کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ ہاں۔ محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں ایسا کچھ دے دوں تو؟ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہ کر پائے گی۔ ہاں، اگر تم یہ کر لو گی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل متذبذب سی لب کھینچنے لگی۔ اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب، بہت پرکشش تھی۔ اسے لگا وہ جلدی پھسل پڑے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں۔ تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت ہوگی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی تو بہت آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی۔ اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لے آیا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹرپ کاندھے پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے، میری بس، جاؤ۔ سیاہ فام لڑکی مسکرا دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچھاور اور دنیا پر راج۔ کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پر سارا راستہ غور کرتی رہی، لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی۔ یہ کالے علم، صفری علم، جادو ٹونے، چلے وغیرہ برے کام تھے، اسے ان میں نہیں پڑنا چاہیے۔
اس سے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پر اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی، بینچ پر بیٹھے گی، نہ اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گم نام راستے پر نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہے۔ اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے۔ خیر یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب وہ گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیوں کی پھٹیاں دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی، ورنہ پہلے تو جب ہی سپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی تھی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کری تھی۔ سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو اثر نو ترتیب دے رہی تھی۔ نیتا ماں کے سر پر کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی تو مہرین مہتاب تائی سے سر ہلاتے کوئی ہدایت سن رہی تھی۔ ایک آرزو تھی جو ٹیرس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی کانوں میں واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے ہی نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب؟ اوہو، آہستہ بولو۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصی کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو۔ نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کے رشتہ دار ہیں، ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لے۔ واٹ ربش! وہ تو مسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوایا تھا۔ اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سیلڈ بنا دو، اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی، چائے بھی اور کھانا بھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے حیرت سے بولی، اتنا کچھ کس لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ اوہو، آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پہ بھی کہہ دوں گی، اور تمہارے اس کہنے پہ باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہے محمل۔ وہ تھکن سے آزودہ سی بولی۔ وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جٹ گئی۔ چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی۔ اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹ سیٹ کر رہی تھی جب تائی مہتاب کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ سدرا ان کے پیچھے تھی۔ سب تیار ہے؟ جی، اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی۔ مہتاب تائی قدرے اجلت میں نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ، اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیں گے، مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا۔ وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتے کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی، ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا ہے اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس بھی کوئی کمی تھوڑی ہے۔ منگنی آرام سے 2 مہینے تک کریں گے، اور شادی سال 1.5 تک۔ ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی نا سدرا کی کہ زمانہ دیکھا گا۔ ان کے انداز سے تکبر کی بو آنے لگی۔ ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائیں۔ آخر خود پر غاصب لوگوں
کس سے اچھے لگتے ہیں، مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے۔ سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیل رہی تھی اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی، جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا۔ ٹشو محمل ٹشو، نائمہ چچی کی زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی۔ ٹشو رکھنا بھول گئی تھی۔ اوف، وہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی۔ بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رکی، آئینے میں خود کو دیکھا۔ اونچی پونی ٹیل، سیاہ جین پہ لمبا کرتا اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی۔ یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقر عید پہ بنوایا تھا، جو اب تک خاصا گھس چکا تھا۔ خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکاتے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پر پرتکلف سی بیٹھی تائی مہتاب کی بات سن رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی ہوں میں تمہاری تائی سے۔ وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں تمہارا وہ میں۔ ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوگی۔ مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو ایک اکیلی بچی نے سارا کھانا بتایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات کر رہی تھی۔ وہ گھبرا کر کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیظ ہوئی رنگت کو۔ وہ تو بس ٹشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال چمانی دار۔ آپ یہ ڈرم سٹک لینا بھائی۔ تائی نے ان کی توجہ بٹانا چاہی۔ ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے محمل، تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی اور اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کے گئی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے بسی بے چارگی سے وہ بمشکل سر ہلا پا رہی تھی۔ ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی۔ یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سدرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی تھی، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن لے گئی تھی۔ بس بھابھی، بچیاں ماشاءاللہ سب ہی سگڑے ہیں ہمارے گھر میں۔ فضر چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے، بیچاری صبح سے لگی ہوئی ہے، مسرت نے جلدی سے کہا۔ جی جی، تائی مہتاب نے فوراً تائید کی۔ ویری گڈ سدرا۔ بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہے تھے۔ یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہیں سدرا، اس کی فلنگ میں کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا ہے۔ وہ ایک دم کنفیوز سی ہو کر ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیاں ہیں، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈو تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا۔ ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور سلیقہ مند ہے، مگر محمل تو مجھے خاص طور پر عزیز ہے۔ سعدیہ آپا نے تو ذکر کیا ہوگا میں نے کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید مانوں۔ مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں۔ بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں۔ اور محمل تائی سے مزید سننا دشوار ہو رہا تھا۔ محمل، تم اندر جاؤ۔ انہوں نے
خود کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو جو حق وقت بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں لپٹی پڑی رہی۔ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی ہو، ہوا کا کوئی زون کھل گیا ہو، بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم بہت خوشگوار اور سرسبز موڑ آ گیا ہو۔ امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے۔ ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین، اس کے لب پر ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ سیکنڈ ختم ہوتی ہے۔ اصل میں نے نا مصحف اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ میں خود اپنا ایک کنیکشن بنانا چاہ رہی تھی قرآن کے ساتھ، اور میں نے جب پہلی دفعہ مصحف پڑھا تھا نا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ مطلب اس کے ورڈز ایسے ہیں کہ وہ دل پر اثر رکھتے ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ میں اس کو ریکارڈ کروں، کیونکہ کافی ٹائم سے میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ ریکارڈ کروں اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں۔ اسی لیے میں نے نا مصحف سے شروعات کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آواز میں مصحف کچھ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کامنٹ شیئر کریں۔ تھینک یو جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔